السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جانے جہاں کے 8 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر شہرام جیسے ہی ماہنور کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے پڑھانے کا طریقہ بہت ہی پسند ہے اور آپ کی ہمت کی بھی داد دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں ماہنور کہہ رہی ہے شکر ہے آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ بولے ورنہ تو ڈانٹ ہی سنتی آئی ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر کشور جیسے ہی دیکھتی ہے کہ شہرام بہت زیادہ فریش ہے تو وہ ایک دم چونک جاتی ہے کہ یہ آج ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے اور کھانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہاں پر ماہنور جیسے ہی گھر آتی ہے تو اپنی امی کو بتاتی ہے کلاس بہت اچھی رہی، بس بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ دوسری طرف تبریز جاتا ہے عبدل کے پاس اور کہتا ہے کہ تم نے امی کو کراچی والی بات بتائی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اگر تمہیں میرے پہ بھروسہ نہیں ہے تو مجھے کچھ بھی نہ بتایا کرو۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ کتنے دن ہو گیا آپ شکار کے لیے نہیں جا رہے، تو وہ بتاتا ہے اب شکار فیکٹری میں ہی ہے۔ ماہنور جیسی ہی بھوک سے کرا رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکتا ہے اور اس کی ایک اسٹوڈنٹ اس کے لیے کھیر لے کر آ جاتی ہے۔ اس کی امی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو شکر ہے آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کے بارے میں تو سوچا۔ اتنی دیر میں وہ گھر کے اندر کھیر لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری تو بھوک مٹ گئی، اور ساتھ ہی اپنی بہن کو بھی کہتی ہے کھانی ہے اور اپنی امی کو بھی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں تم بھی کھاؤ اور ساتھ شکر ادا کرو اس ذات کا جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بھیجا ہے۔ دوسری طرف زینت بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور اپنی خالہ کو کہتی ہے کہ شہرام تو میری باتوں میں ہی نہیں آتا۔ اس کی خالہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی جلدی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے نا تمہاری ماں بھی ایسے ہی ہمت ہار گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں کال آ جاتی ہے اسے جمال کی بیوی کی، وہ اسے اپنے گھر انوائٹ کرتی ہے کہ میں نے میلاد کروایا ہے۔ کشور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی اور عالیہ سے بھی مل لوں گی، کیونکہ اس میلاد میں ایم ایل اے کی بھی بیوی نے آنا ہوتا ہے۔ یہاں پر شہرام آتا ہے حاجی صاحب کے پاس، سبھی وہ اسے کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے بیٹا تم واپس تو آئے، ورنہ لوگوں نے تو تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں بنانی شروع کر دی تھی۔ اتنی دیر میں شہرام بھی ان سے بات کر کے اس کا دل بہت اچھے سے لگ جاتا ہے اور وہ دیوں کا پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ماہنور کے ہیں۔ شہرام کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور سارے دیے خرید لیتا ہے۔ یہاں پر تبریز عامر سے ساری باتیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب سب کو تم نے ہی مجھے سمجھانا ہے۔ کہ اتنی دیر میں وہ گلزیب کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرے خیال سے اب تمہیں لڑکیوں کی سپروائزر بنا دینا چاہیے، کیا بنا دوں؟ جب وہ یہ آفر سنتی ہے تو کہتی ہے کہ جیسے آپ کو مناسب لگے آپ بنا سکتی ہیں، تو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیسے ہی دونوں گھر آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے عامر کہ اب تو بہت ہی اچھا ہو گیا، ہماری سیلریاں بھی کتنی اچھی ہو گئی ہے۔ گلزیب بھی بتاتی ہے کہ مجھے آفر ملی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایکسیپٹ کر لو۔ دوسری طرف یہاں پر زینت سارا کچھ بنا رہی ہوتی ہے شہرام کے لیے چائنیز، تاکہ اس کے دل کو لبھا سکے۔ کہ اتنی دیر میں جب وہ لے کے جاتی ہے تو تبریز سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ بیچ میں سے کھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہی گھر ہے، میں تو ادھر کچھ بھی کھا سکتا ہوں۔ زینت کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میں نے شہرام کے لیے بنا کے رکھا ہے، اور ویسے بھی میرے اور تمہارے میں اتنی بے تکلفی نہیں ہے۔ یہ بات بھی تبریز کو پسند نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ شہرام کے کمرے میں لے کر جاتی ہے تو دیے دیکھ کر ایک دم چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میں نے آپ کے لیے لزانیہ بنایا، اور یہ دیے کہاں سے آئے؟ تبھی شہرام بتاتا ہے کہ میں تو ایسی چیزیں نہیں کھاتا بلکہ دیسی کھانا ہی کھاتا ہوں، بلکہ تم ایسے کرو یہ تبریز وغیرہ کو دے دو، اور کہتے ہیں یہ دیے ماہنور نے بنائی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر رؤف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی دکان کی وجہ سے کہ اس کی دکان بالکل بھی نہیں چلی اور خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دم دروازہ کھٹکتا ہے۔ جیسے ہی ماہنور دروازہ کھولنے جاتی ہے تو وہاں پر جمال کا آتا ہے لڑکا اور وہ اسے بتا دیتا ہے کہ آپ کے سارے دیے بک گئی ہے۔ وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ گھر کے اندر آتی ہے اور اپنے سارے ٹیوشن کے پیسے بھی اکٹھے کرتی ہے اور اپنی امی کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سارے دیے ختم ہو گئے اور یہ میرے ٹیوشنس کے بھی پیسے ہیں۔ جب اس کی امی یہ سب چیزیں دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی بھی ہمارے کام آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر تبریز اپنا ناشتہ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے غصہ آنے لگ جاتا ہے، باہر بچے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے ماہنور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حویلی کو کیا تم نے مچھلی بازار بنا کے رکھا ہے اور کس کی اجازت تم یہاں آئی ہو؟ ماہنور کہتی ہے کہ شہرام صاحب نے کہا تھا اسی لیے میں آئی ہوں۔ وہ اسے بدتمیزی کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں شہرام بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم تمیز سے بات کیا کرو لڑکیوں سے، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر میں نے اسے بلایا۔ تبریز کہتا ہے کہ تم نے کیوں بلایا؟ ویسے بھی تم میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرا کرو، یہ صرف حویلی تمہاری نہیں ہے، ہم بھی یہاں پر رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں عبدل آ جاتا ہے بیچ میں اور کہتا ہے کہ کیا آپ دونوں بھائی ہمیشہ لڑتے رہتے ہو، اور دونوں کو سائڈ پہ ہٹا دیتا ہے۔ دوسری طرف ماہنور بیچاری پریشان سی ہو جاتی ہے، وہ شہرام کو کہتی کہ میں تو صرف پڑھا ہی رہی تھی۔ شہرام کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور ساتھ ہی بچوں کو بھی کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے۔ اتنی دیر میں
تبریز جاتا ہے اپنی امی کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ کا تو کسی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، یہ سب کچھ تو مجھے پتہ لگ ہی گیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر جمال کی بیوی اور باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھ لو کل میں نے میلاد پہ بلایا ہے کشور کو بھی۔ یہاں پر شہرام آتا ہے اور مہنور سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی باتوں کو آپ نے نظر انداز ہی کرنا ہے، بلکہ آپ نے صرف اپنی پڑھائی پہ ہی توجہ دینی ہے۔ مہنور کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے پتہ ہے میں سب کچھ کر لوں گی۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔